أشهد أن لا إله إلا الله ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر سی سورت سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں اپنے حبیب پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اے محبوب، آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اور وہ اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ ایسا ہے جو نہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اور اللہ کا ہم پلہ اور ہمسر کوئی بھی نہیں۔ یہ سورت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی بھی شخص شریک نہیں، کوئی بھی ذات شریک نہیں۔ یہ ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ آج 24 دسمبر ہے، اور اب سے چند گھنٹوں کے بعد تاریخ بدل جائے گی، 25 دسمبر ہو جائے گا۔ 25 دسمبر کو دنیا کے اندر ایک دین پایا جاتا ہے جس کو عیسائیت کہتے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اور وہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں ایک اپنا مذہبی تہوار بناتے ہیں، جس تہوار کو کرسمس ڈے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور ان کا عقیدہ اور خیال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان تمام خیالات کے اوپر رد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اور عیسائیوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ ایک نہیں، اللہ تین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے عقیدے کے اوپر رد کر رہا ہے، اللہ تین نہیں، اللہ ایک ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد۔ عیسائیوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ والد ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اولاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی رد کر رہے ہیں، یہ بات بھی تمہاری غلط ہے، میں اللہ ہوں، میں نہ کسی کا باپ ہوں نہ میں کسی کا بیٹا ہوں، مجھے کوئی پیدا کرنے والا نہیں، میں خود سے آیا ہوں، اسی لیے خدا ہوں۔ تو عیسائی مسلمانوں کے اس عقیدے کے بالکل خلاف ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کو دین اسلام عطا فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت جو دین معتبر ہے، جس دین پر چلنے میں کامیابی رکھی ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین معتبر ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی شخص دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو کرے گا، کسی اور دین کی بات مانے گا، اللہ تعالیٰ اس بات کو قبول نہیں کریں گے، اور وہ شخص خسارے میں ہوگا۔
تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کلمہ عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہی کلمہ میری اور آپ کی کامیابی کا ذریعہ ہے، نجات کے لیے کافی ہے۔ آج ہم مسلمان دین سے دور ہوتے ہیں اور لا علمی کے اندر ہم معاشرے میں رہتے ہیں۔ معاشرے کے اندر ہر مذہب کا بندہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، عیسائی ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہندو ہمارے ساتھ رہتا ہے، تو وہ اپنے اپنے تہوار مناتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے معاشرے میں ایک ساتھ رہتے ہیں تو ہم بھی لا علمی میں ان کو مبارکباد دیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی تمہیں کرسمس ڈے کی مبارک ہو، یا تمہیں تمہارا تہوار مبارک ہو۔ یہ ہماری لا علمی ہے۔ وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اور وہ اسی کی خوشی کے اندر اپنا مذہبی تہوار مناتے ہیں۔ تو یہ اصول یاد رکھنا، کوئی بھی دین جو اسلام کے خلاف ہے، اگر وہ تہوار یا خوشی اپنے مذہب کے طور پر منائے گا تو اس کے اندر مسلمان مبارک بھی نہیں دے سکتا، اس کے اندر مسلمان ان کو خوشی کی کوئی بات نہیں کہہ سکتا، اپنی طرف سے کوئی ہدیہ، تحفہ، گفٹ نہیں دے سکتا، اور ان کی طرف سے بھی کوئی چیز نہیں لے سکتا، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ کوئی غیر مسلم کوئی بھی ہو۔ اگر وہ اپنے مذہبی تہوار کے طور پر کوئی بھی دن منائے گا تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز سے اپنے آپ کو گریز کرے۔ دیکھو بھائی، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں تو ہر ایک بندہ رہتا ہے، اور ہمارا اسلام جو ہے وہ دین وسعت والا دین ہے۔ ہمارے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر کافر کے ساتھ آپ 4 قسم کے معاملات کر سکتے ہیں۔ ہر کافر کے ساتھ 4 قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک معاملہ ہوتا ہے مدارات کا، ایک معاملات ہوتا ہے مؤاسات کا، ایک معاملہ ہوتا ہے معاملات کا، لین دین کا، اور ایک معاملہ ہوتا ہے موالات کا۔ 4 قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ اب یہ 4 قسم کے معاملہ کیا ہے؟ تو پہلا معاملہ ہے مدارات۔ مدارات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی کافر رہتا ہے اور وہ آپ کے گھر میں آ جاتا ہے تو کھانے کا ٹائم ہے، کھانا پیش کرو، چائے پانی کا ٹائم ہے، چائے پانی ان کو پیش کرو۔ یہ اسلام کے اندر جائز ہے۔ کافر کی آپ مہمان نوازی گھر میں کر سکتے ہیں، اسلام آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ دوسرا معاملہ ہوتا ہے مواسات کا، کافر کے ساتھ غمخواری کرنا۔ اگر کافر آپ کے پڑوس میں ہے اور بیمار ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کافر کے پاس جائیں، عیادت کریں، بھائی خیریت سے ہو، طبیعت ٹھیک ہے، آپ ان کی خیر خیریت معلوم کریں۔ آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، اس کو کسی قسم کی تکلیف ہے دنیاوی لحاظ سے، آپ ان کی مدد کریں۔ اگر آپ کے پڑوس میں کافر ہے اور اس کے ساتھ مسلمان زیادتی کر رہا ہے تو آپ اس کافر کے لیے مسلمان سے لڑیں، اس کو کہیں کہ غلط نہ کرو۔ یہ ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے۔ کافر کے ساتھ آپ غمخواری اس حد تک دنیاوی معاملے میں کر سکتے ہیں۔ کافر کے ساتھ خرید اور فروخت بھی آپ کر سکتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہودیوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیا ہے، لیکن کسی بھی کافر کے ساتھ لین دین کے اندر ایک شرط ذہن میں رکھنا کہ وہ کافر ہم سے کما کر اسلام کے خلاف استعمال نہ کرے، مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ کرے۔ اگر کوئی کافر ہمارے خلاف استعمال نہیں کرتا تو آپ ان کے ساتھ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ 3 قسم کے معاملات کی شریعت اجازت دے رہا ہے، لیکن چوتھے قسم کی اجازت شریعت نہیں دے رہی، اور وہ چوتھا قسم کیا ہے؟ کسی بھی کافر کے ساتھ دل لگی کرنا حرام ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں لن ترضى عنك اليہود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تم یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی نہ کیا کرو، یہ تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک تم اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین میں داخل نہیں ہو جاتے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، لا علمی کے اندر ہم آ کر ان کو مبارکباد دے دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔
اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے وہ سورت پڑھی جس سورت کے اندر اللہ پاک میرے اور آپ کے ایمان کو بتا رہے ہیں۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں اس طریقے سے کہ اللہ کسی کا باپ نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں۔ اور عیسائی جو کل کا دن منائیں گے وہ اس طور پہ منائیں گے کہ اللہ باپ ہے، عیسیٰ علیہ السلام ان کی اولاد ہے۔ چونکہ یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، لہٰذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس دن اگر آپ کے ارد گرد کوئی عیسائی دوست رہتا ہے تو آپ اس کو اس کی مبارکباد نہ دیں۔ بعض طور پر کہا جاتا ہے میری کرسمس، اب لفظ میری کرسمس خدا جانے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا اور اس کی مبارکباد ہو تم کو، تو یہ عقیدہ رکھ کر اس کو جائز سمجھ کر کوئی بھی بولے گا تو اس کے اوپر کفر کا اندیشہ۔ اس لیے اپنے ایمان کی سلامتی اسی بات کے اندر ہے کہ ہم غیروں سے بچیں۔ اور خود حضور علیہ السلام کی حدیث پاک موجود ہے، پیارے آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بھی کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اس قوم میں سے ہو جائے گا۔ اب میں مسلمان ہوں، میں نے تو نبی علیہ السلام کی مشابہت اختیار کرنی ہے تاکہ میری کامیابی اسی میں ہو اور میں بھی ان جیسا ہو جاؤں۔ ان جیسا کا مراد یہ ہے کہ میں ان کا غلام بن جاؤں اور میں کامیاب لوگوں کے اندر شمار ہو جاؤں۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا کی تعلیمات سمجھنے والا بنائے، غیروں کی مشابہت سے بچائے۔ اور دیکھو میرے بھائی، غیروں کی مشابہت سے بچنا اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ آپ اور ہم اس بات کو معمولی سمجھتے ہیں۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں، بڑا عجیب واقعہ ہے، اس کے بعد بات ختم کر دیتا ہوں۔ واقعہ عجیب ہے کہ ایک فرانس کی خاتون تھی، وہ عیسائی گھر میں رہتی تھی اور عیسائی تھی، اور دل ہی دل میں اس نے اسلام کو قبول کر لیا، اور اسلام سے اتنی اس کی محبت ہو گئی کہ اس نے گھر والوں سے چھپ کے کلمہ بھی پڑھ لیا اور گھر کے اندر نماز پڑھنے لگی۔ اور ایک عالم تھا، وہ بھی بہت بڑا عالم تھا، کسی زمانے میں اس کا بڑا روب تھا، بڑا اللہ والا تھا۔ اب ہوا یہ کہ عالم کا جب انتقال ہوا تو اس عالم کو مکہ مکرمہ کے قبرستان میں دفن کر دیا، اور عیسائی خاتون کا بھی انتقال ہو گیا، اس کو فرانس کے اندر دفن کر دیا۔ حج کا موقع تھا، کسی کا انتقال ہوا تو سب نے کہا کہ بھائی وہ فلاں عالم انتقال کر گیا تھا، میں سعودیہ کے اندر ہر ایک کے لیے الگ قبریں نہیں ہوتی، وہاں تو ایک گڑھا ہوتا ہے، اس کے اندر سب کو ڈال دیا جاتا ہے۔ تو سب نے کہا کہ ایک عالم کا میت وہاں موجود ہے، عالم اللہ والا ہے، مجھے بھی اس کے قبر میں داخل کر دو تاکہ میری بھی نجات بن جائے، اللہ والوں کے ساتھ رہیں گے تو ہماری نجات ہو جائے گی۔ چنانچہ قبر کو کھودا گیا تو اس قبر کے اندر وہ عالم موجود نہیں ہے، اور وہ خاتون موجود ہے جس نے چھپ کر اسلام قبول کر لیا تھا فرانس کے اندر۔ سب لوگ پریشان کہ اس عالم کی قبر کے اندر یہ خاتون کیسے آ گئی، ہر ایک بندہ پریشان۔ تو چونکہ حج کا موقع تھا، ہر مسلمان آتے رہتے، تو کچھ فرانس کے مسلمان بھی حج پہ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو عیسائی خاتون ہے، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو سب پریشان ہوئے کہ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہا کہ بھائی یہ عیسائی خاتون اس قبرستان میں کیسے آ گئی، اور پھر وہ عالم کہاں ہے؟ تو پھر کسی نے کہا کہ بھائی فرانس کی قبرستان کو بھی چیک کرنا پڑے گا۔ چنانچہ فرانس کی قبر کو کھودا گیا، جب فرانس کی عیسائیوں کے قبر کو کھودا گیا تو اس عیسائیوں کے قبر کے اندر وہ عالم موجود تھا۔ اللہ اکبر! لوگ حیران کہ یہ کیا معاملہ کہ مکے میں دفن ہونے والا عالم فرانس کی عیسائیوں کے قبرستان سے نکل رہا ہے، اور فرانس کی عیسائیوں کے قبرستان میں دفن ہونے والی خاتون مکے کی قبر سے نکل رہی ہے۔ لوگ حیران ہوئے، تو پھر دونوں طرف کا معاملہ پوچھا گیا، تو خاتون کے متعلق بتایا کہ یہ عیسائی باپ کی بیٹی ہے، لیکن دل ہی دل میں اس نے اسلام قبول کر لیا اور چپکے سے عبادت کیا کرتی تھی، مری تو اس کو عیسائی باپ نے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ لیکن حضور علیہ السلام کی حدیث ہے المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا اس
ایمان والی خاتون کو اللہ نے عیسائیوں کے قبرستان سے نکال کر مکی کی قبر نصیب فرما دی۔ پھر حیران ہوئے کہ عالم کہاں گیا، عالم کا کیا ہوا؟ تو ہر ایک بندے کے راز اس کی بیوی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، بیوی کو ہر ایک کا خبر ہوتی، معلوم ہوتی۔ چنانچہ اس کی بیوی سے معلوم کیا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے، کہ وہ عالم کہاں ہے، وہ کیسے فراز چلا گیا؟ تو اس نے کہا کہ ویسے عالم بڑا نیک تھا، ہر قسم کا اچھا آدمی تھا، عبادتیں کرتا تھا، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا تھا، البتہ ایک بات یہ اکثر کہتا تھا، جب ہم فارغ ہو جاتے تھے اور غسل کے لیے جانے کا ٹائم ہوتا تھا تو یہ عالم کہتا تھا ہم سے اچھے عیسائی ہیں، ہم سے اچھے عیسائی ہیں، کم سے کم اس کے بعد سردی میں نہانے کی ضرورت ان کو نہیں پڑتی، ابھی ہمیں نہانا بھی پڑے گا۔ اب ایک ایسا جملہ کہ جس جملے میں اس عالم نے عیسائیوں کو اچھا کہا، اللہ نے اس کا حشر یہ کر دیا کہ اس کو مکے سے نکال کر فرانس میں پہنچا دی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بات لمحہ فکریہ ہے، اپنی فکر کر لو، لا علمی میں، نادانی میں وہ کام نہ کرو کہ کل اللہ تعالی ہماری قبروں کو تبدیل کر دے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ پاک ہم کو عقیدہ توحید عطا فرمائے، اور غیروں کی مشابہت سے اللہ مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے، اللہ میرے سننے سنانے کو قبول و منظور فرما دے۔ وَأَقُولُ إِلَىٰ قَوْلِ هَٰذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔